بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب پیارے نبی کی پیاری سنتیں کا سبق چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ اس کتاب کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا حصول ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے رات تک کی سنتیں جمع کی گئی ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، ان کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آج کا سبق، غسل کرنے کا مسنون طریقہ۔ پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، چاہے ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ اور استنجے کی جگہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹا اور بڑا دونوں استنجے کے مقام دھوئیے۔ پھر بدن پر کسی جگہ منی یا کوئی ناپاک لگی ہوئی چیز ہو تو اس کو پاک کیجیے۔ اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجیے۔ اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیے۔ اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہہ جائے، اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ غرض سارے بدن پر پانی بہائیے، پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیے۔ لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی ضرورت نہیں۔ فائدہ: غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پونچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پونچھنا بھی ثابت ہے، لہٰذا دونوں میں سے جو صورت بھی آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔